ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے ٹرمپ، افغانستان، پاکستان اور گریٹ گیم نئی شروع جو ہو چکی ہے اس خطے میں، اور آج اسلام آباد میں لڑکیوں کی تعلیم پر اور چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی، 47 ملکوں کے 150 سے زائد مندوبین کی شرکت، لیکن دعوت کے باوجود طالبان نے شرکت نہیں کی، کیونکہ طالبان کی جو اسلامک حکومت ہے وہ ہندوتوا کے ساتھ آج کل بہت خوش ہے اور غزنوی یاد آ رہا ہے۔ غزنوی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا آج کل۔ خیر، ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ خان نے، نمائندہ خصوصی سما، اور افغانستان میں انہوں نے بہت دفعہ گئی ہیں، وہاں بہت کام کیا ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہندوتوا اور طالبان کا آپس میں یہ کس طرح کا الائنس ہے۔ اور ہمیں عبدالباسط صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر ایسوسیٹ ہیں، فیلو ہیں، راجا رتنم اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز سنگاپور سے انہوں نے جوائن کیا، اور وہ اسپیشلسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں افغانستان کے معاملات پہ۔ میں سمیرہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہیں وہ خاتون، آج وہ خبر بھی دی ہے پاکستان کا جو نیا جنگی طیارہ آ رہا ہے ایکسکلوسیو، اور ساتھ آپ نے وہ بڑی تاریخی تصویر بنائی تھی کابل سرینا میں، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ صاحب نے ایسے کپ پکڑا ہوا تھا اور ایسے کھڑے تھے، اور آج ہم سوچتے ہیں یہ ایوری تھنگ اوکے کدھر ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں پہلے عبدالباسط صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالباسط صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے گا، آپ کے سامنے ہے صورتحال، ٹرمپ آ رہا ہے، اور ٹرمپ نے ایک دفعہ بہت واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ داعش بھی ہماری دشمن، طالبان بھی ہمارے دشمن، آپس میں یہ لڑتے رہیں تو ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں ان دونوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ دشمن ہمارے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ افغانستان میں داعش بھی موجود ہے، طالبان بھی موجود ہیں، اور اس وقت وہاں ایک انٹرنل فائٹ چل رہی ہے۔ ٹی ٹی پی نے ایک پاکستان کے لیے الگ سے پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسند جو ہیں ان کو افغانستان سے بھی بیس مل رہی ہے، ایران سے بھی مل رہی ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے 2 دفعہ افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائک کی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ خطہ کس طرف جا رہا ہے، جبکہ حال ہی میں وکرم مسری جو انڈین فارن سیکرٹری ہیں اور عامر خان متقی کی میٹنگ جو فارن منسٹر ہیں افغانستان کے، دبئی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں دیکھیں، یہ جو جتنے بھی فیکٹرز آپ نے اس کے انٹرنیشنل اور ریجنل اور لوکل ڈائنامکس ہائی لائٹ کی ہیں، یہ چیزیں سمر کر رہی تھیں۔ جو لوکلی اور ریجنلی تو اس کے کنٹورز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ویزیبل ہو گئے تھے، لیکن انٹرنیشنلی بھی اب جو یہاں پہ ایک منظر نامہ بننے چاہ رہا ہے، میرا خیال ہے وہ جو ٹرانزیشن کے بعد سے تھی وہ اب تھنگز ہیو کم فل سرکل۔ تو یہ بہت ہی کلیئر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ بیٹل لائنز ڈرا کس طرح ہوئیں گی، اور یہ بھی ایک بہت ہی کلیئر بات ہو گئی ہے کہ یہاں سے تھریٹ گیا نہیں ہے، داعش کا خطرہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور جس طرح کے ابھی ریسنٹلی بھی امریکہ میں ایک اٹیک ہوا تھا، اس کے تانے بانے دور سے جا کے داعش سے کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں، اور جس طرح کی تبدیلیاں جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی رونما ہو رہی ہیں، تو دہشت گردی جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ موجود رہے گا۔ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس داعش کے خطرے کو لے کے وہ اپنی جو ملٹری ہے اس کو پوری آزادی دے گی کہ وہ کس طرح اس خطرے سے نمٹنا چاہے گی۔ اب پاکستان کو یہاں پہ ایسی ڈپلومیسی کرنی چاہیے۔ پریزنس تو یہاں ملٹری، یہ جو آپ نے ملٹری کی بات کی، کیسے ممکن ہے؟ ملٹری تو اب یہاں پہ نہیں ہے یو ایس کی۔ نہیں، وہ جو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوگی تو وہ الائنسز کے تھرو کریں گے نا۔ یہاں پہ ڈی گریڈ تو داعش کے خطرے کو کرنا ہے، تو یا تو ان کے پاس آپشن موجود کیا ہے۔ الائنس کس کے ساتھ ہے ان کا؟ پاکستان کے ساتھ ان کا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا الائنس ہو سکتا ہے؟ سینٹرل ایشیا کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپشن کھلے رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی جو کنورسیشنز ہیں انکنکلوزیو ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ بھی رہی ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان کے آپشن ہوں گے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کس طرح کی جو ہے وہ کنورسیشن کھولتا ہے۔ طالبان کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے اب جس طرح کی ڈپلومیسی پاکستان کر رہا ہے، یہ بہت پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی۔ پاکستان کے آپشن یہاں پہ جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے سے کھل جائیں گے، نئے چیلنجز بھی ہیں لیکن نئی اپرچونٹیز بھی ہیں۔ طالبان جو ہے وہ ایک دو زبان سے بات کر رہے ہیں، ایک طرف تو وہ ٹی ٹی پی کی جو پریزنس ہے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، دوسری طرف وہ میڈییشن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب ٹی ٹی پی موجود ہی نہیں ہے تو میڈییٹ کس بات پہ کریں گے؟ تو وہ جو دو رخی پالیسی ہے وہ سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جا کے جو انہوں نے جو انڈین ڈپلومیٹ کے ساتھ جو ہے دبئی میں ملاقات کی ہے، اس سے بھی بہت ہی ظاہر ہو گیا کہ کس طرح کی پوسچرنگ جو ہے اب وہ طالبان کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جائیں گے
ٹی ٹی پی کو ساتھ رکھیں گے, یہ ان کا ورلڈ ویو ہے, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن اب ان کو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ پاکستان بھی جو ہے وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہے گا, اور ان کی جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے تو ٹی ٹی پی کو رکھنے کی کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی. اور جیسے جیسے یہ خطہ جو ہے وہ زیادہ تشدد کی طرف جائے گا, یہاں پہ وولیٹیلٹی بڑھے گی, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنسرنز بھی بڑھ جائیں گی. کیونکہ بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو الائنس ہے القاعدہ کے ساتھ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ٹی ٹی پی کے طاقتور ہونے سے انڈائریکٹلی القاعدہ بھی جو ہے وہ طاقتور ہوگی. تو یہ کہنا کہ ٹی ٹی پی صرف ایک لوکل تھریٹ ہے اور اس کا ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے, میرا خیال ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان چیزوں کو ایسے نہیں دیکھے گی. وہ القاعدہ کے تھریٹ کو ٹی ٹی پی کی صورت میں انکریز ہوتا ہوا دیکھے گی, اور ڈیفینیٹلی جو ہے طالبان چلیں آپ نے بہت اچھا ورلڈ ویو دیا ہے. سمیرا یہ بتائیے گا, جو آپ کے ابھی بادشاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو تھریٹ ہے اور اس کی کاسٹ بہت دینی پڑے گی افغان طالبان کو, یہ ٹی ٹی پی کی جو تھریٹ ہے یہ جنرل فیض صاحب کو نظر نہیں آئی جب آپ ان کے ساتھ کابل گئی تھیں؟ انہوں نے کہا جی ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو آج ہمیں اوکے ہے یا فیلئر ہے؟ افسار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے مدعو کیا ہے. لیکن ایک تو ہم اس وقت تقریباً کم و بیش 2 سے 3 ماہ میرے کانسٹنٹلی افغانستان میں ہو چکے تھے. آئی واز کورنگ فال آف افغانستان یا یو ایس ٹروپ وڈرال نہیں, اس میں ہم اصل میں وی ور وٹنس ٹو اے لاٹ آف انسیڈنٹس. اور اگر 6 جولائی کو ایک پہلا جو ان کا کیپٹل تھا زرنج, جو پاکستان کے ساتھ ہی بارڈرنگ اس کے پروونس لگتا ہے ہرات کا, تو اگر آپ ہرات کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہلمند, ہرات, لشکر گاہ ہر طرف لڑائی ہے مزار شریف سے لے کے, اور پھر اس کے اندر سب سے جو کرٹیکل جگہ تھی وہ پنشیر تھی, کیونکہ پنشیر میں 46 سال سے تاجک فٹ پرنٹ تھا, تاجک سگنیچر تھا. ایون پرانی جو ملا عمر لیڈ طالبان تھے وہ بھی نہیں کر سکے. مجھے آج کی بات بتائیں, میں اسی کے ساتھ وہ پالیسی جو تھی فیض کی اور باجوہ کی اور عمران کی وہ فیل ہو گئی. ابھی اس کے اندر آپ کو مزید میرا خیال ہے 1 ماہ کے اندر سارے ایویڈنس مل جائیں گے. کیونکہ اس کے اندر پاکستان کے ساتھ فیک جو کمٹمنٹس تھیں طالبان کی جانب سے وہ بہت کی گئی تھی, بہت فیک کمٹمنٹس کی گئی تھی. ہم آن گراؤنڈ تھے, جو کمٹمنٹ کر رہے تھے ہماری طرف سے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. ان کو شاید نظر آیا ہو, مگر یہ وہی بات تھی کہ ایک رسک لیا گیا یا پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز کیا گیا. مفاد پر کمپرومائز شاید ہوا, لیکن اس وقت ان دا نیم آف اسلامک بردرہڈ کارڈ کھیلا گیا طالبان کی جانب سے. بردرہڈ یہ والی جو اب مودی کے ہندوتوا کے ساتھ ہاتھ میں لا رہی ہے, اور اس چیز کے اوپر بھی آپ ایگزیکٹلی یہی ہے, کیونکہ یہ چیز میں نے اس وقت بھی سینس کر لی. اچھا آپ پختون ہیں, یہ پختون ولی میں ایسے ہوتا ہے کہ محسن کے خلاف اس کے دشمن سے اتحاد کیا جائے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو ابھی آن ریکارڈ بتا رہی ہوں کہ when I was in Kabul on the morning of 15th August جب وہ فال ہوا at the hands of طالبان, میں نے اس دن بھی پاکستان کے نیوز چینلز کو یہی بتایا کہ ڈونٹ گو ان رش, ڈونٹ بی ان ہری ٹو کیلکولیٹ کہ افغانستان کا ٹیمپریچر کس سائڈ بیٹھے گا, یہ زمین بہت کرٹیکل ہے. آج کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے پنجشیر کا آپ نے ذکر کیا, واخان کا حصہ ہے پنجشیر ویلی. واخان پہ پاکستان نے دباؤ بڑھایا ہے اور طالبان وہاں سے پیچھے ہٹے ہیں. بالکل. اس کی کیا جو سگنیفیکنس کیا اور اس کی کانسیکوینسز؟ اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. پاکستان, اب میں آپ کو واخان کا پہلا انسیڈنٹ بھی بتا دوں کہ 2021 کے ہی آخر میں ان کے جو ملا یعقوب ہیں, جو کہ صاحبزادے ہیں ملا عمر کے اور ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے دسمبر میں آن پرپز, ہماری سورسز وہاں پہ بہت انفارمیٹیو ہیں, ان کے اجازت سے وہاں پہ ان کی ٹروپس نے پیش قدمی شروع کی. پاکستان کا ایک وہاں پہ مونومنٹ بنا ہوا تھا, وہاں ہمارے جھنڈے کو انہوں نے اتارا, بے حرمتی کی. ہم نے آن پرپز اس کو اس لیے وہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا کہ چلیں یہ چیز مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اب 3 سال کے بعد پاکستان نے ان کو بتایا تمام تر ایک صبر آزما مرحلے کے بعد کہ اگر ہم آپ کو جواب نہیں دے رہے تھے تو اسی کرٹیکلٹی سے بچنے کے لیے, مگر اب وہ ریڈ لائن بھی کراس ہو. باسط صاحب آخر میں مختصراً بتائیے گا کہ ناردرن فرنٹ احمد مسعود تاجکستان میں موجود ہیں, پاکستان نے واخان پر دباؤ بڑھا دیا ہے, کیا اس کے نتائج بہتر نکلیں گے؟ جو ابھی آپ نے کہا کہ افغان طالبان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی ٹی ٹی پی کو پناہ دینے کی, تو جو بلوچستان اور کے پی پہ دباؤ پاکستان پہ ہے اس میں کمی آئے گی؟ ایک دم سے کمی تو نہیں آئے گی. دیکھیں وہ جو ایک کام ہو رہا تھا کہ وہ ریلوکیٹ کر رہے تھے غزنی کی طرف ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو, لیکن پھر یہ اٹیک ہوئی اور وہ آن آف وہ کرتے ہیں, تو obviously کہیں نہ کہیں بیک آف دیئر مائنڈ یہ ضرور ہوگا کہ اب پاکستان یہ جو 3 طرف سے, ایک انہوں نے ڈپلومیسی شروع کی, صادق صاحب کو واپس لائے, پھر ایئر سٹرائکس کی, اور اب یہ واخان کوریڈور کا تھریٹ, اور پھر وہ
تاجکستان میں جا کے ایک ریچ آؤٹ کی ہے جو ہے وہ احمد مسعود کو, تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے طالبان جو ہے وہ ری تھنک کریں گے اپنی اسٹریٹجی کو بھی. یہاں پہ ایک جو میں چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ضرور ہے کہ جو سمیرا بھی کہہ رہی تھی کہ جو بھی کمٹمنٹس تھیں یا جو بھی طالبان کہہ رہے تھے کیا وہ ان رائٹنگ ہم نے لی تھیں, کیا کوئی ایسا معاہدہ موجود ہے؟ ہم دعا معاہدے کی تو بات کرتے ہیں جس کو طالبان ڈینائی کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپلائی نہیں کرتا, تو ہم نے ان رائٹنگ نہیں لیا. اب ٹھیک ہے سمیرا, یہ مختصراً بتا دیجیے گا کیا ان رائٹنگ کچھ تھا ہمارے پاس؟ نہیں, ہمارے پاس دوحہ اکارڈ کے علاوہ سب کیٹیگرائزڈ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے چلیں آگے. اور اس میں ایک میں کوئکلی ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب انہوں نے انٹرا افغان ڈائیلاگ جو اپنا ڈائیلاگ تھا ان کا, جب انہوں نے وہ میچور نہیں کیا تو پاکستان ابھی صرف یہ بتا دیں آپ کی پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں وہاں تک بھی کافی پہنچ ہے, ان حالات میں کیا مضبوط ایک پالیسی فالو کی جائے گی یا پھر زگ زیگ ہوگا؟ نہیں ابصار صاحب, میں اس میں آپ کو بہت واضح کہہ سکتی ہوں کہ جو افغان ریپیٹریشن کا عمل ان ہارڈننگ دا اسٹیٹ, پہلا سٹیپ وہ تھا, اس نے ہلا کے رکھا ہے ٹی ٹی پی کے خلاف بتائیں. ٹی ٹی پی کے خلاف سب سے دوسرا سٹیپ, اہم سٹیپ یہ تھا کہ جب طالبان نے کہا ہم انہیں ندرن افغانستان لے جاتے ہیں, پاکستان نے کہا نہیں قبول, یا آپ انہیں ہمارے حوالے کریں اور یا پھر آپ گارنٹیز دیں. تو یہ دو سٹیپس بہت بڑے تھے اور آئی تھنک ان کو فالو کیا, اور اس پہ دباؤ بڑھاتا رہے گا پاکستان. آئی تھنک آرمی چیف کی جانب سے یہ کلیئر میسج پہلے ایمبیسڈر آصف درانی تھے اور اب ایمبیسڈر صادق ہیں, پہنچا دیا گیا افغانستان کو کہ ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان پر مقدم ہے. تو میرا خیال ہے کہ بات چیت میں بہت کلیئرٹی. بہت شکریہ سمیرا خان عبدالباسط صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور جی عبدالباسط صاحب, جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان اپنی افغان پالیسی بنا رہا ہے اس کو پارلیمنٹ کے فلور سے انڈورس کرائے, اور پارلیمنٹ کے فلور سے وہ آرٹیکولیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کی ٹوٹل پولیٹیکل اونرشپ ہو. یہ بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, بہت اچھی. آپ یہ پارلیمنٹ کو اونرشپ لینی چاہیے, پارلیمنٹ کو ڈسکس کرنا چاہیے. سمیرا کہہ رہی ہیں یہ ہے پلان میں, دیکھتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں کب پیش کی جاتی ہے, کیونکہ ماضی میں پارلیمنٹ کو سائڈ لائن کیا گیا اور جنرل فیاض اور باجوہ جیسے لوگوں نے انڈیویجولی پالیسیز بنائی, تو پاکستان کو یہ سب آج بھگتنا پڑ رہا ہے. وقت بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل پی ٹی آئی کے ان ورکرز کی, ان ماؤں کے نام جو اپنے بچوں کو, ان کی لاشوں کو لپٹ کر روتی رہیں, اس کے پیچھے کیا ہے اور کون مال بنا رہا ہے اور کون نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر نکلے.